السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 80 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ میں کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا، لوگو آج بحر الجود اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اہل مدینہ کے کانوں میں آواز کا پڑنا تھا کہ ان میں حشر برپا ہو گیا۔ زن و مرد، بچے بوڑھے، غریب امیر، غلام اور آقا سبھی داڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ جنازہ اٹھا تو لوگ ہر طرف سے کندھا دینے کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ تابوت کے ساتھ 2 لمبی لمبی لکڑیاں باندھ دی گئی تھیں، لیکن اس قدر ہجوم تھا کہ ایک قدم چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح جنازہ جنت البقیع میں پہنچایا گیا۔ والی مدینہ ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے میت کو آغوش لحد میں رکھا۔ پھر وہ قبر کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں تھا اور زبان پر یہ الفاظ تھے، خدا کی قسم تم بہترین آدمی تھے، تم میں مطلق شر نہ تھا، تم شریف ابن شریف تھے، تم صلہ رحمی کرتے تھے، تم لوگوں سے کسی غرض کے بغیر نیکی کرتے تھے، تم بدکاروں کے دشمن تھے، خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ بنو ہاشم تو تمہاری وفات سے غمزدہ ہیں ہی، سارے قریش اور اہل مدینہ کے کلیجے بھی تمہاری جدائی میں پھٹے ہیں۔ اب تم جیسا غریبوں کا غم گسار، بامروت دوست اور دلوں کی ڈھارس بندھانے والا مربی کہیں نظر نہ آئے گا۔ اللہ کے حضور پیش ہونے والے یہ صاحب جن کی موت نے تمام اہل مدینہ کو رلا دیا، اور سیدنا عثمان غنی کے حاکم وقت صاحبزادے نے بھی بڑے مجمع میں خدا کی قسم کھا کر جن کے اوصاف و محاسن کی گواہی دی، وہ صاحب حضرت عبداللہ بن جعفر تھے۔ حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر دودمان ہاشمی کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، جو غزوہ موطا میں نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور طیار اور ذوالجناحین کے القاب سے نوازے گئے۔ والدہ کا نام اسماء بنت عمیس تھا۔ ان کا شمار نہایت جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ کے والدین حضرت جعفر اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ایسا کرنا مشرکین مکہ کو اپنے خون کا پیاسا بنانے کے مترادف تھا۔ چنانچہ قبول اسلام کے بعد وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم کا ہدف بن گئے۔ جب مشرکین کی ستمرانیاں حد سے بڑھ گئیں تو 6 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر حضرت جعفر اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، جہاں وہ 12-13 برس تک غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عبداللہ کی ولادت اسی غربت قدہ میں ہوئی۔ حضرت جعفر غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے اہل و عیال سمیت حبشہ سے مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا مسرت ہوئی۔ آپ نے فرط محبت سے حضرت جعفر کی پیشانی چوم لی اور فرمایا، معلوم نہیں مجھے جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 7-8 برس کی تھی۔ حضرت جعفر نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے ان سے بیعت لی۔ 8 ہجری میں غزوہ موطا پیش آیا۔ حضرت جعفر نے اس میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ سخت غم کے عالم میں حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔
اس وقت حضرت اسما بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسما نے بچوں کو خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانیاں چومیں۔ حضرت اسما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ دیدہ ہونے سے پریشان ہو گئیں اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ غمگین کیوں ہیں؟ کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس سانحہ کی خبر سنتے ہی حضرت اسما کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کی گریہ زاری سن کر پاس پڑوس کی خواتین جمع ہو گئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات کو ہدایت فرمائی کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، انہیں سینہ کوپی اور بین سے منع کرنا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، الہی تو جعفر کے اہل و عیال کی سرپرستی فرما اور عبداللہ کے داہنے ہاتھ کے کاروبار میں برکت دے۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی، بارے الہ اس کو جعفر کا صحیح جانشین بنا، اس کی بیعت میں برکت عطا فرما، اور میں دنیا اور آخرت دونوں میں آل جعفر کا ولی ہوں۔ ایک اور روایت میں خود حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور میرے بھائیوں کو لے کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور درد و غم بھری آواز میں مسلمانوں کو حضرت جعفر کی شہادت کی خبر سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ 3 روز تک ہم وہیں کھانا کھاتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے رہے۔ حضرت عبداللہ کی کم عمری اور یتیمی کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غیر معمولی شفقت فرماتے تھے۔ پھر وہ یوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے ہوتے تھے اور نہایت پسندیدہ عادات و خصائل کے مالک بھی تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے بھی اپنی نظیر آپ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عبداللہ خلقن اور خلقن مجھ سے مشابہ ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ کسی جگہ بیٹھ کر مٹی کے کھلونے بنا رہے تھے، اتفاقاً ادھر سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا، عبداللہ کیا بناتے ہو؟ حضرت عبداللہ بولے، کھلونے بناتا ہوں۔ پھر فرمایا، ان کا کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بولے، بیچوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اور ان کے دام کس کام میں لاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بولے، خرمے خریدوں گا اور کھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نو عمر عبداللہ کے یہ معصومانہ جواب پسند آئے اور آپ نے خوش ہو کر دعا کی، الہی اس بچے کے ہاتھ کے کام میں برکت دے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ آپ کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہیں اپنے پاس بلایا اور نہایت شفقت کے ساتھ اپنی سواری پر بٹھا لیا۔ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت عبداللہ اپنے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی اور سرپرستی میں آ گئے۔ انہوں نے بھی نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ حضرت عبداللہ کی تربیت فرمائی۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو حضرت علی نے اپنی لخت جگر حضرت زینب کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی ازدواجی زندگی انتہائی خوشگوار تھی اور وہ فرمایا کرتے تھے، زینب بہترین گھر والی ہے۔ حضرت عبداللہ نے عہد فاروقی ہی میں تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا تھا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تو وہ سونا بن جاتی۔ اس طرح وہ نہایت تونگر اور آسودہ حال ہو گئے، لیکن جس قدر ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ کشادہ دست اور فیاض تھے۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل یا حاجت مند ان کے دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ان کی جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ کئی غیر مستحق لوگ بھی ان کے دستے کرم سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اے ابن ام، تمہاری جود و کرم سے غیر مستحق لوگ بھی تمہاری کمائی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، جانے برادر کیا کروں، سائل کو دیکھ کر دل قابو میں نہیں رہتا۔ اللہ نے مجھے دولت اسی لیے دی ہے کہ اس کے بندوں پر بانٹوں۔ اپنی بے مثل فیاضی اور سیر چشمے کی بدولت حضرت عبداللہ بحر الجود یعنی سخاوت کا سمندر کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ تاریخ میں ان کی دریا دلی اور فیاضی کے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ انہیں پڑھ کر لا محالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ وہ فی الواقع بحر الجود کے لقب کے حقیقی معنوں میں مستحق تھے۔ عام طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے اپنے کاروبار میں مشغول رہے، لیکن بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے عہد فاروقی اور عہد عثمانی کے بعض معرکوں میں ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے جاں بازانہ حصہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عبداللہ ان کے پرجوش دستے بازو ثابت ہوئے۔ وہ جنگ صفین میں شامی فوج کے خلاف خوب داد شجاعت دی۔ التواء جنگ کا معاہدہ لکھا گیا تو انہوں نے اس پر حضرت علی کی جانب سے گواہی ثبت کی۔ ابو حنیفہ دنوری نے الاخبار الاطوال میں لکھا ہے کہ رمضان 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم کے ہاتھ سے شہادت پائی تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے بدبخت قاتل کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر شیر خدا کا بدلہ لیا۔ ذی الحج 60 ہجری سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی دعوت پر اپنے اہل و عیال اور جاں نثاروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مکہ سے کوفہ کا عزم کیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے انہیں کوفہ جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی اور عمرو بن سعید حاکم مکہ کا امان نامہ بھی ان کے لیے حاصل کر لیا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود ان کا مشورہ قبول نہ کیا۔ حضرت عبداللہ کو اگرچہ سیدنا حسین کے عزم کوفہ سے اختلاف تھا، لیکن انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت زینب کو بائی کے ساتھ جانے سے نہ روکا۔ دشت کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب ہی نے قافلہ حسینی کے پسماندگان کی بڑے حوصلے اور جرأت کے ساتھ سرپرستی کی اور دمشق کے پرصعوبت سفر کے بعد انہیں ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے 2 نوعمر صاحبزادے بھی ماں کے ساتھ قافلہ حسینی میں شامل تھے۔ ان دونوں نونہالوں نے دشت کربلا میں جلیل القدر ماموں پر اپنی جانیں نثار کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا سال وفات جمہور اہل سیر نے 80 ہجری بیان کیا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک 85 ہجری اور بعض کے نزدیک 87 اور 90 بھی لکھا ہے۔ البتہ اس پر سبھی متفق ہیں کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں سفر آخرت اختیار کیا۔ اہل مدینہ نے ان کی وفات کو نہایت شدت سے محسوس کیا کیونکہ ان کے خوان کرم سے بے شمار غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کی پرورش ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر تجارت کی غرض سے بہت سی شکر لے کر مدینہ منورہ آیا۔ اتفاق سے اس وقت بازار میں خرید و فروخت کچھ خاص نہ تھی۔ گھاٹے کے خیال سے تاجر کا دل ڈوب گیا۔ مدینہ کے بعض لوگوں کے پاس جا کر رویا دھویا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میاں اس طرح ہلکان ہونے سے کچھ فائدہ نہیں، تم عبداللہ بن جعفر کے پاس جاؤ اور ان کو اپنا قصہ درد سناؤ،
شاید وہ تمہاری مشکل کا کوئی حل نکال دے۔ تاجر حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو افتاد اس پر آن پڑی تھی اس کا حال انہیں سنایا۔ حضرت عبداللہ نے اس کی کہانی سن کر فرمایا، تم اپنی ساری شکر یہاں لے آؤ۔ وہ شکر لے آیا تو حضرت عبداللہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا سا فرش بچھوا کر تاجر سے کہا، تمام شکر اس پر ڈھیر کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب حضرت عبداللہ نے مدینہ میں اعلان کرا دیا کہ جس کو شکر کی ضرورت ہو وہ ہمارے یہاں سے بلا قیمت لے جائے۔ یہ اعلان سن کر لوگ شکر پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ساری شکر لوٹ لی۔ خود اس تاجر نے بھی حضرت عبداللہ کا ایما پا کر اس لوٹ میں حصہ لیا اور کچھ خالی بورے بھر لیے۔ جب یہ ہنگامہ ختم ہو چکا تو حضرت عبداللہ نے تاجر سے شکر کی قیمت پوچھی۔ اس نے 4000 درہم بتائی۔ حضرت عبداللہ نے نہایت خوش دلی سے اس کو یہ رقم ادا کر دی اور وہ ان کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ ایک مرتبہ ایک بدوی شاعر حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے یہ اشعار پڑھے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابو جعفر نے مجھے حریر کا قبا پہنایا ہے۔ جب بہت سے دن گزر گئے اور اس خواب کی تعبیر ظاہر نہ ہوئی تو میں نے ایک دوست کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ خواب حقیقت کا جامہ نہ پہنے، کیونکہ ابو جعفر جن کو تو نے خواب میں دیکھا ان کا ابر کرم تو سارے زمانے پر برس رہا ہے۔ خود فیاضی کو انہوں نے حکم دے رکھا ہے کہ خبردار مجھ سے آگے نہ بڑھنا۔ حضرت عبداللہ نے بدوی کے اشعار سنے تو اس کا منشا سمجھ گئے۔ اسی وقت اپنے خادم کو حکم دیا کہ اندر سے ان کی حریر کی قبا لا کر بدوی شاعر کو پہنا دے۔ بدوی قبا پہن کر چلنے لگا تو مسکرا کر اس سے فرمایا، مگر بھائی تم نے خواب میں میری وہ زربفت کی قبا کیوں نہ دیکھی جو میں نے 300 دینار میں خریدی تھی اور اس حریر کی قبا سے کہیں زیادہ قیمتی ہے؟ بدوی شاعر بڑا حاضر جواب تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اسے حفاظت سے رکھیے گا، انشاءاللہ آئندہ اسی کو خواب میں دیکھوں گا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے حبشی شاعر نے حضرت عبداللہ سے کچھ وصول کرنے کے لیے ان کی شاد میں ایک قصیدہ پڑھا۔ انہوں نے اس کے صلے میں اس کو بہت سے گھوڑے، اونٹ، کپڑے اور درہم و دینار عطا فرمائے۔ کسی نے کہا کہ یہ معمولی حبشی تو اتنے انعام کا مستحق نہ تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، یہ تو ضرور ہے کہ یہ ایک سیاہ فام شخص ہے، لیکن اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس اعتبار سے وہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ تھوڑی مدت میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے جو اشعار کہے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے اور ان کی شادابی کم نہ ہوگی۔ ایک دفعہ ایک غریب عربی حاکم مدینہ مروان بن الحکم کے پاس جا کر امداد کا سائل ہوا۔ اس نے صاف جواب دے دیا۔ عربی وہاں سے حضرت عبداللہ کے دروازے پر پہنچا۔ اس وقت وہ حج کے لیے مکہ معظمہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بہت سا سامان اونٹوں پر لاد کر پہلے روانہ کر چکے تھے اور اب صرف ان کی ذاتی سواری کا اونٹ دروازے پر لدا بندھا کھڑا تھا۔ اس پر جو سامان تھا اس میں اہل مکہ کو دینے کے لیے ایک خطیر رقم بھی تھی اور سامان کے دائیں جانب ایک قیمتی تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ حضرت عبداللہ اونٹ پر سوار ہونے کے لیے گھر سے نکلے تو عربی سامنے آ گیا اور یہ اشعار پڑھنے لگا، آپ خاندان رسالت کے درے بے بہا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، آپ سخی ہیں اور میں ایک علاش عربی ہوں۔ امیر شہر مروان نے مجھے دھتکار دیا ہے، مایوس ہوں، لیکن اس امید پر آپ کے دروازے پر آیا ہوں کہ حکومت اپنے خزانے کے دروازے تو بند کر سکتی ہے لیکن آپ کے خزانے کے دروازے پر اس کا زور نہیں چل سکتا۔ عربی کے اشعار سن کر حضرت عبداللہ نے سر جھکا لیا اور بولے، بھائی میرا سامان تو لد کر جا چکا، اب صرف یہ اونٹ باقی رہ گیا ہے، اسے تمام ساز و سامان اور مال و اسباب سمیت قبول کر۔ ہاں یہ خیال رہے کہ اس کی دائیں جانب جو تلوار لٹکی ہوئی ہے اس کو کسی غلط جگہ استعمال نہ کرنا، میں نے اسے 1000 دینار میں خریدا تھا،
عرابی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اونٹ کی مہار تھام کر دعائیں دیتا رخصت ہوا۔ حافظ ابن حجر نے محمد بن سیرین سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر بے حد مستغنی المزاج تھے اور لامحدود اخراجات کے باوجود ناجائز مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ ایک بڑے زمیندار نے اپنے کسی معاملہ میں انہیں امیر المومنین سے گفتگو کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ایسے بہترین دلائل کے ساتھ بات کی کہ اس زمیندار کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اس نے شکرانے کے طور پر انہیں 40,000 کی رقم بھیجی۔ حضرت عبداللہ نے یہ رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا، ہم اپنے احسان کو بیچا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ اگرچہ ایک کامیاب تاجر تھے اور ان کی آمدنی نہایت کثیر تھی، لیکن ان کے جود و سخا اور داد و دہش کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسی وجہ سے کئی بار قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن العوام نے شہادت پائی تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ والد کی یادداشتوں میں 10 لاکھ کا قرض آپ کی طرف نکلتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک زبیر کا 10 لاکھ میرے ذمہ ہے، تم جب چاہو یہ رقم مجھ سے وصول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تمام عمر اپنی فیاضی اور سخاوت کو کمال وفاداری سے نبھاتے رہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں جب حضرت عبداللہ کے قوا مضمحل ہو گئے تو ان کا کاروبار ماند پڑ گیا۔ دوسری طرف عبد المالک بن مروان نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی مالی حالت کافی خراب ہو گئی۔ انہیں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تو کوئی فکر نہ تھی، البتہ مخلوق خدا کی دل کھول کر خدمت نہ کر سکنے کا بڑا قلق تھا۔ دل شگفتگی کے عالم میں ایک جمعہ کو نماز کے بعد بڑے خوش و خضوع کے ساتھ دعا مانگی کہ الہی تو نے مجھے ایک ایسی عادت ڈال دی جو مجھ سے کبھی ترک نہ ہو سکی، اب اس کی مقتدرت نہیں رہی تو مجھے دنیا میں ذلیل کرنے کے بجائے اپنے پاس بلا لے۔ عمق قلب سے نکلی ہوئی یہ دعا فوراً در اجابت پر پہنچی اور اگلے جمعہ کو اہل مدینہ نے ان کی وفات کی دلدوز خبر سن لی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔